اللہ وبرکاتہ. گڈ ایوننگ. صدر جلسہ، قابل احترام آل انڈیا ملی کونسل کے صدر، اس سے بھی بڑھ کر جو ہماری شریعت کی اس ملک میں حفاظت اور ہم سب کو ایک راہ پہ چلانے کے لیے جو اپنے مسلسل کاوشوں سے، محنتوں سے لگے ہیں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، شینشین پہ تشریف فرما، محترمہ پی ارونا کماری صاحبہ، جناب نما نارائنا صاحب، ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج، میرے دوست، میرے بھائی، میرے یوتھ کانگریس کے میرے ساتھی، سینئر یوتھ کانگریس کے جناب حکیم حسین صاحب، میں اکثر ورنگل میں میرے زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں تو مجھے خاص طور پر ووٹ کے ایشوز پہ مجھے ہر جگہ پر رہبری کرتے ہیں جناب جلیل خان صاحب، اور جنرل اخلاقی خواتین میں سوشل سروس کا بہت کم جذبہ ہوتا ہے، لیکن میں بہت کم ایسے ڈائنامک لیڈیز کو دیکھا ہوں. میری بہن ایڈوکیٹ افسر جہاں اور شینشین پہ تشریف فرما معزز مہمان اکرام، شینشین کے سامنے تشریف فرما بزرگوں، دوستوں اور میرے ماں بہنوں، اور خاص طور پر شینشین پہ تشریف فرما میرے انٹرمیڈیٹ کے استاد محترم جناب انور خان صاحب، اور آپ تمام لوگوں کا یہاں پر میں استقبال کرتا ہوں. اور آل انڈیا ملی کونسل کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو مجھے اس خاص محفل میں یہاں پر مدعو کیے ہیں اور اپنے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے مجھے جو موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کی جو موضوع پہ یہ سیمینار بلایا گیا ہے اور سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوشن کا جو پروگرام ہے، میں سمجھتا ہوں آج کے سوسائٹی میں جو سوشل ایشوز ہے اس میں سے بہت سے اہم ہمارے لیے یہ ایشو ہے جو آہستہ آہستہ ہمارے لیے ناسور بنتے جا رہا ہے. مذہبی اعتبار سے اگر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ علماء کرام ہے، کیونکہ میں تو اتنا سا انسان ہوں، لیکن آپ بھی جانتے ہیں، لیکن جائز چیزوں میں اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ چیز ہے تو وہ ہے ڈائیورس طلاق. اسلام میں ڈائیورس طلاق تو جائز قرار دیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی واحد چیز ایسی ہے جو جائز ہے اور ناپسندیدہ ہے. جب کسی ایک جوڑے کی علیحدگی ہوتی ہے، طلاق ہوتا ہے یا ڈائیورس ہوتا ہے، تو آسمان دہل جاتا ہے. جب شیطان اپنے دن بھر کے ایکٹیویٹیز کر کے جب شام میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہے تو ہر آدمی اپنے رپورٹ دیتا ہے کہ میں نے آج ان کو یہاں پر ورگلایا ہے، میں نے آج ان کو یہ گناہ میں ملوث کیا ہے، میں نے آج ان کو نماز سے روکا ہے، میں نے آج ان کو اس طریقے سے کروایا ہے. تو ان کا استاد
کسی چیز کے اوپر اتنا اپریشیٹ اتنا خوش نہیں ہوتا ہے جو اس میں سے ایک شیطان یہ بولتا ہے کہ آج میں نے ایک جوڑے کو علیحدہ کیا تو اس کے اوپر سب سے زیادہ شیطان خوش ہوتا ہے. تو اس چیز کا آپ اہمیت اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا چیز. آپ لوگ جو کام کر رہے ہیں اس میں والنٹیئرس اس قابل مبارکباد ہے. جو لوگ کاؤنسلنگ سینٹرز پہ جو کام کر رہے ہیں میں ان کو اپنی طرف سے وقف بورڈ کی جانب سے میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ آپ لوگ کا یہ جو کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقتیات تو ایک کاؤنسلنگ سینٹر ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر میں غلط نہ ہوں تو یہ ثواب جاریہ ہے، کیونکہ آپ ایک گھر کو توڑنے سے روک رہے ہیں تو اس کے بچوں کے مستقبل کو بکھرنے سے روک رہے ہیں، ان کے خواہشات کو ان کے خوشیوں کو بکھرنے سے روک رہے ہیں. وہ کوئی بڑا کارنامہ ہے. تو یہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے آج ہم کو وقت کا یہ تقاضا ہے کہ اس سے پہلے ہم کو پہلے سوشل اویئرنیس لانا چاہیے کہ یہ نوبت کیوں آ رہی ہے. پہلی بات آج دو چیزیں بہت میں اکثر میں بولا کرتا ہوں، دو چیزیں ہمارے معاشرے میں سب سے عام ہوتے جا رہے ہیں. ایک طلاق اور دوسرا اولڈ ایج ہوم کلچر. یہ چیز ہمارے عام ہوتے، کبھی مسلم معاشرے میں کبھی اولڈ ایج ہوم کا کلچر نہیں تھا، لیکن یہ اور طلاق کے دو چیز بہت عام ہوتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے جیسا بول رہے ہیں اکثر مخررین نے بولا ہے کہ خواتین اس چیز پہ بہت زیادہ سفر ہوتے رہے ہیں، لیکن جب سے یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کا سسٹم آ گیا، نوجوان نسلوں میں جو تعلیم عام ہوتے گئی، جو لڑکیاں بھی جب جاب کے لیے باہر نکلے تو اس میں اب مرد حضرات بھی سفر ہونا شروع ہو گئے. اس میں پہلے خواتین سفرر سے تھے، لیکن اب مرد حضرات بھی سفرر سے اس میں. تو یہ سچائی ہے. تو یہ آپ لوگ کی جو ہے یہ آپ لوگ کی بہت بڑی خدمت خلق ہے، کیونکہ اسلام دو چیزوں پہ ٹکا ہوا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. آپ کی دین اور دنیا دونوں کامیابی کے لیے آپ کو حقوق اللہ جتنی ضرورت ہے اس سے حقوق العباد بھی اتنی ضرورت ہے. آپ اپنے بیوی کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے اولاد کے حقوق بھی آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی بولا تھا، اس سے پہلے بھی بولا تھا کہ حقوق اللہ آپ کے گھر کے مسئلے پہ بھی معاف ہو سکتے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہو سکتے. آپ کے حج کو جانے سے، عمرہ کو جانے سے یقیناً ہو سکتے ہیں. آپ کے اگر کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو آپ کے گھر کے ادنا مسئلے پہ بھی اگر اللہ چاہے تو آپ کو حقوق اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد آپ کو وہی معاف کرنا پڑے گا جس سے اس کا وابستہ ہے. حقوق العباد میں آپ کے والدین کے حقوق آتے ہیں، اپنے اولاد کے حقوق آتے ہیں، اپنے بیوی کے اہلیہ کے حقوق آتے ہیں، اپنے ماں بہن بھائی کے حقوق آتے ہیں. لیکن آج کا معاشرہ وہ سب چیز بھول چکا ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی جس دن شادی ہوتی اس دن سے میرا داماد الگ لے کے رہے اور میری بہو میرے ساتھ رہے. یہ کلچر ختم ہونا چاہیے کہ اگر میری بہو میرے ساتھ رہتی تو میری بیوی میری بچی بھی اس کے سسرال میں اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے شوہر کے ساتھ، اس کے شوہر کے ماں باپ کے ساتھ رہے. یہ ہم کو دینے کی ضرورت ہے. یہ کلچر آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں پہلے کے لوگ جوائنٹ فیملی میں شادی کرنا پسند کرتے تھے، کیونکہ چاچا چاچی ماں باپ کا رشتہ کیا ہوتا پتہ ہوتا بچوں کو، جو بڑھنے والے آنے والے نسلوں کو پتہ ہوتا. لیکن آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ خاندان میں کتنا، گھر میں ذمہ داری کتنی کم ہے. گھر میں کون ہے، ماں باپ ہے نہیں ہے، ساسو سے، تو اس کو خوشی سے دے رہے ہیں کہ اس کو کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ارے خوشی سے ذمہ داری، ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو تمہاری جنت کا ذریعہ وہی ہے. اگر وہ نہیں ہے تو تم بدنصیب ہے. تم اگر کسی گھر میں ماں باپ نہیں ہے تو ان کی خدمت نہیں کرو گے تو آپ بدنصیب ہے. آپ کو جنت کے دروازے بند ہو چکے. آپ کے ہاتھ دعا کے لیے آپ کے ہاتھ اٹھانے والے دعائیں ہاتھ ہی نہیں ہے آپ کے پاس دعا کرے تو آپ دنیا میں کیسا کامیاب ہوں گے، آپ کے آخرت کیسے کامیاب ہوں گے. اس لیے یہ ہمارے نوجوان نسلوں میں آپ سکھانے کی ضرورت ہے. تو جو آج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، جو میں محسوس کیا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک دیہات سے آتا ہوں، میرا کریم نگر ڈسٹرکٹ سے میرا تعلق ہے، ابھی سلسلے میں آتا ہے، لیکن میری تعلیم وغیرہ پر یہیں پر ہوئی ہے. لیکن جو محسوس کروں کہ ہم جو معیار کو، تعلیم کو، اخلاق کو، جو ہم اس کے اوپر جو پیسے کو ترجیح دے رہے ہیں نا، یہ سب چیزیں وہاں پر شروع ہو رہی ہیں. ترازو کبھی بھی وزن بتا سکتا، معیار نہیں بتا سکتا. آپ کی دولت آپ کا وزن بتا سکتی، لیکن آپ کا تعلیم آپ کا معیار بتا سکتی. تو یہ چیز ہم کو آج ہمارے اولاد کو دینے کی ضرورت ہے.
جب تک آپ یہ نہیں دیں گے، جب تک ہم سوشل اویئرنیس ہم نہیں لے کے آئیں گے، آپ کتنا بھی کاؤنسلنگ کرتے جائیں، آپ دیکھیے آج کورٹوں میں ڈائیورس کیسز، اتنے ڈائیورس کیسز ہیں، اتنے ڈائیورس، میں خود بھی اس کا میں خود ایک مطلب جیتا جاگتا ہے ثبوت ہوں گے، میں خود میرے سالے کا ایک کیس، ایک ہی سال ہے اس کا، ابھی تک کیس تقریباً سمجھے 10 سال سے کیس چل رہا ہے، چھوٹی سی ریزن کہ بچی کی خواہش ہے کہ جاب کرنا چاہتی ہے، شور جاب نہیں کروانا چاہتا ہے، کوئی ریزن ہی نہیں ہے یہ. تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں اس میں. یقیناً ہم کو دو طرف دیکھنا چاہیے کہ پہلی بات تو خاندان کیسا ہوتا ہے، خاندان کس چیزوں کے اوپر برداشت کرنے کا نام ہے رشتہ. شادی ایک ایسی چیز ہے برداشت کرنے کا نام ہے. بیوی شوہر کو برداشت کرنا، شوہر بیوی کو برداشت کرنا، ماں باپ بچوں کو برداشت کرنا، بچے ماں باپ کو برداشت. جس دن یہ چیز آ جائیں گی، ہر چیز آپ کے آہستہ آہستہ حل. تو بنیادی طور پر ہم کیا کریں، ہم اپنے اصول، اپنے معاشرے سے، اپنے تربیت سے، اپنے دینی ماحول سے، اپنے سماجی ماحول سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نئے کلچر کو اڈاپٹ کر کے ماڈرنزم کا نام دے رہے ہیں. اسلام کبھی ماڈرن اسلام کبھی نہیں رہا. اسلام صرف دو ہی چیزوں پہ، پریکٹسنگ، نان پریکٹسنگ. آپ اسلام پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے ہیں، آپ اس کو توڑ مروڑ کر آپ ماڈرن نہیں بنا سکتے. آپ کوئی حروف قرآن شریف میں ایڈ نہیں کر سکتے، کوئی حروف آپ زیر زبر نکال نہیں سکتے. اس لیے آپ کو پریکٹسنگ، نان پریکٹسنگ، جس دن ہم پریکٹسنگ مسلمان بن جائیں گے، اس سے سب چیز مسائل حل ہو جائیں گے. ہم چھوڑ دیے پریکٹس، مسلمان ہی نہیں رہے ہم. ہمارے پاس ہم تقوی کی زندگی چھوڑ دیے، فتوے کی زندگی پہ گزار رہے ہیں. ہم فتوے کی زندگی چھوڑ کے ہم فتوے کی زندگی کا کوئی بھی چیز ہے تو ہم فتوا لے رہے ہیں. اور اس میں بھی فتوے میں بھی آج کل مفاد کے فتوے بہت شروع ہو گئے. آپ کو جو چاہیے وہ جا کے بولتے ہیں، ان کو جو چاہیے وہ لکھ کے دے دیتے ہیں. اس لیے ہم ہمارے معاشرے میں زبان کا، ہمارے کلچر کا، ہمارے بچوں کو تربیت کا، اسلام میں آپ کا دینی تعلیم کے لیے بھی آپ کو 10 سال سے، نماز کے لیے 10 سال سے حکم، اس سے پہلے نماز کے لیے ہم 2 سال کے بچوں کو انگلش میڈیم اسکول میں بھیج رہے ہیں. کیا کلچر دے رہے ہیں؟ وہاں جا کے بچے پریئر کر رہے ہیں. آپ کا کلچر کیسا اڈاپٹ کر سکتے بتائیے؟ آپ کا دینی ماحول کیسا اڈاپٹ کر سکتے بتائیے؟ ہم اپنے بچوں کو جس ٹائم پہ اسلام آپ کا یہ کہتا ہے کہ آپ 6 سال 7 سال کے بچوں کو اپنے سینے سے لگا کے رکھو، آپ کے جینس اس پہ ٹرانسفر ہوں گے. جس ٹائم پہ آپ کے جینس اس پہ ٹرانسفر ہونا، اس ٹائم پہ آپ جا کے وہاں پر اسکولوں میں 2 سال 3 سال کے اسکول میں بھیج رہے ہیں برڈن ختم ہونے کے لیے. اڈلی سینٹر سے اڈلی منگا کے، ڈوسا منگا کے بچوں کو ٹفن میں بن کے دے رہے ہیں، اور آپ کے بچے جا کے وہاں پہ ABCD پڑھ رہے ہیں. وہاں پہ سی فار کیٹ پڑھ رہے ہیں، ڈی فار ڈاگ. سی فار کیٹ پڑھیں گے تو بلی بنیں گے، ڈی فار ڈاگ پڑھ تو کتے بنیں گے، انسان تھوڑی بنیں گے. اسی لیے آپ اسلامی کلچر کے ماحول کو اڈاپٹ کیجیے، اپنے اردو زبان کو اڈاپٹ کیجیے. اردو زبان ختم ہوتے جا رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، پوچھنے والے حال نہیں ہے. افسوس کی بات ہے مولانا، میں مسجد میں گیا ہوں، میں کہ مسجد میں 2-4 بار میں اضلاع میں جانے کا موقع ملا ہے کہ مسجدوں میں قرآن تیلگو میں اور انگلش میں رکھے ہوئے ہیں. اس سے زیادہ اور افسوس کی کیا بات ہو سکتی ہے بتائیے؟ مسجدوں میں قرآن تیلگو میں اور انگلش میں رکھے ہوئے، آپ کو عربی زبان نہیں آ رہی ہے، آپ کو اردو زبان آپ واقف نہیں، تو آپ کا کلچر کیسا؟ پوری دنیا میں اگر کوئی زبان میں اگر لٹریچر، اگر اسلامک لٹریچر اگر عربی کے بعد کسی اور زبان میں اگر اسلامک لٹریچر تو اردو زبان میں ہے. آپ کے جتنے بڑے بڑے علماء کرام سے لیجیے، مفسرین جتنے بھی آپ لوگ کے جو اسلامک لٹریچر لکھے ہیں وہ اردو میں ہے. ہم اردو زبان نہیں جانتے تو اسلام کو کیسا جانیں گے؟ ہمارے کلچر کو کیسا جانیں گے؟ ہم ہمارے پردادا کا نام نہیں جانتے، شاہ رخ خان کے دادا کا نام جانتے ہیں. کیا کلچر دیں گے بتائیے؟ جب یہ چیز عام ہوتے جائیں گے تو آپ کو پھر آپ لوگوں کو زحمت کرنا پڑے گا، کاؤنسلنگ سینٹر اسٹارٹ کرنا پڑے گا. تو یہ تربیت جو ہے ہم گھر سے، اسی لیے بولتے ہیں کہ اسلام میں یہی لکھا ہوا ہے کہ کسی گھر کے مرد میں اگر دین آ جاتا ہے تو اس کے چوکٹ پہ دین آتا ہے، اگر کسی عورت میں دین آ جاتا ہے تو کہ نسلوں میں دین آتا ہے. تو یہ ہم کو سب چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. معافی چاہتا ہوں، مجھے 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا تھا لیکن میں بھی تھوڑا سا زیادہ وقت لے لیا. تو الحمدللہ وقف بورڈ میں بھی ہمارے یہاں 2015 سے 2022 تک کاؤنسلنگ سینٹر تھا. پھر ہمارے بہن بہت فورس بھی کر رہے تھے کہ ہم انشاءاللہ پھر وقف بورڈ پہ بھی، میں تو چاہتا ہوں کہ کاؤنسلنگ سینٹر نہ ہو، لیکن حالات میں ہم کچھ کر نہیں سکتے. اس لیے اگر وقف بورڈ کی جانب سے جو بھی کاؤنسلنگ سینٹر کا رہے گا، ہم اس کے اوپر پھر واپس اسٹارٹ کرنے کے لیے انیشیٹ کریں گے، انیشیٹ کر کے ہم کوشش کریں گے. لیکن میرا ایک گزارش ہے کہ سوشل اویئرنیس آنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 منٹ وقف بورڈ کے بھی بولتا ہوں، مولانا آپ کی اجازت ہو تو. کیونکہ جس طریقے سے وقف بورڈ کے جو حالات ہیں فی الوقت، کہ ایک تو وقف کا ایکٹ ہم پر ایک نیا ہمارے پہ تلوار آ کے بلڈوز، مطلب مودی گورنمنٹ میں بلڈوزر بہت کامن ورڈ ہے. تو بلڈوزر
चलाने के लिए तैयार है बुलडोज़र, लेकिन हम क्या, अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो हम उसकी एक कोशिश कर रहे हैं। मौलाना जैसे आप जैसे लोगों की रहबरी में, आप जैसे लोगों की सरपरस्ती में हम कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से वक्फ बोर्ड की जायदादों का जो हाल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 77,000 चिल्लर एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की ऑन पेपर है, लेकिन 70% से 75% कब्जा हो चुकी है या कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से है। तो मैं चाहता हूँ कि इसको एक सोशल अवेयरनेस, इसको एक सोशल कैंपेन चलाएं कि वक्त की हिफाजत करना है, क्योंकि वक्त हमारा असासा है, वो अल्लाह की राह में दिया हुआ वो अपना कीमती, क्योंकि आज ये नफसा नफसी के दौर में हम हमारे भाई को एक गज ज़मीन छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। हम पड़ोस में अगर मेरा पड़ोसी घर बना रहा है तो उसका हम एक छज्जा बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे इस नफसा नफसी के दौर में हमारे आबा व अजदाद हज़ारों एकड़ ज़मीन वक्फ करके गए, उसकी सिर्फ हमको जिम्मेदारी है कि उसको हम बचा के रखें। हम सब की जिम्मेदारी है, यकीनन वक्फ बोर्ड की तो जिम्मेदारी है, लेकिन आप तमाम लोग उसमें अगर एक मुहिम के जैसा, एक कैंपेन के जैसा अगर वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए, तो आज ये जो मोदी हुकूमत जो करने जा रही है, अगर वो हालात अगर हम अपने आप बचाते, हिफाजत करते, तो ये आज नौबत नहीं आती थी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी वक्फ बोर्ड इसमें इनिशिएट लेगा, उसमें आप तमाम लोग उसमें हिस्सा लीजिए। एक हम स्टेट वाइड हम कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक 4 अहम इश्यूज़ के ऊपर काम करने की, क्योंकि मैं जब से आया इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन आप तमाम लोग, मेरी हिम्मत है, ताकत है, अगर आप तमाम लोगों की दुआओं से अगर उसमें कामयाब होता हूँ, तो मैं अपना कुछ हिस्से की जिम्मेदारी निभाने के बराबर समझूंगा। मैं एक तो हम वक्फ के जायदादों को बचाने का, और दूसरा जो 4 से 5,000 केसेस जो वक्फ बोर्ड के कोर्टों में चल रहे हैं, उससे कैसा हम लड़ना है, और तीसरा जो वक्फ बोर्ड की जो जायदादों पे काबजीन बैठे हुए हैं, उसको कैसा हम किराए मतलब आमदनी बढ़ा के वो आमदनी को अपने माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कैसा इस्तेमाल करें, इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग उसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ आप लोग खड़े होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ासतौर पर जो आज यहाँ पर सर्टिफिकेट उसको मिल रहा है, उनको बहुत बहुत मुबारक। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का और मेरा इंडिविजुअल जहाँ तक भी है, आपकी इस मुहिम में, आपकी इस काउंसलिंग में, मैं हर वक्त आपको 24 आवर्स कहीं पर भी मेरी ज़रूरत रहेगी तो मुझे आप पाओगे, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।